بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کے کرنے والوں کو بھی سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس معیار پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کام کریں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید نعمتوں اور بلائیوں سے نوازے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ رسول کے ناپسندیدہ کام کریں گے تو وہ ان سے ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ پہلی صورت میں بندوں کے لیے کامیابی اور فلاح ہے، اور دوسری صورت میں ان کے لیے ناکامی اور خسارہ ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے صرف وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، اور جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ حکم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا ہے یا سنت کے ذریعے سے۔ اس طرح ہمیں دنیا اور آخرت میں ناکامی اور خسارے سے بچنے کے لیے ایسے کاموں سے باز رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے، خواہ وہ ممانعت قرآن میں کی گئی ہو یا سنت میں۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ ناظرین کرام، پہلا کام یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے وہ ہے کہ آدمی بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ ایک باغ میں سے گزرے۔ وہاں 2 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے صحاب سے فرمایا کہ ان قبروں میں موجود مردوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور ایسے ان گناہوں کے باعث یہ عذاب دیا جا رہا ہے جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے کاموں کی وجہ سے یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں؟ تو فرمایا، پہلا شخص اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغلی اور غیبت کے سبب عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہوئے پیشاب کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ مروت و وقار اور اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ نیز اس میں کشف عورت، ستر اور بدن اور کپڑوں کے پیشاب میں ملوث ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے اہتمام کی تاکید حدیثوں مبارکہ میں آئی ہے، اور اسے عذاب قبر کے اسباب میں شمار کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو غیر مسلموں کا شعار بننے کی وجہ سے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کی اس بات کو سچ نہ مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہ ہو تو کھڑے ہو کر کرنا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا مکمل انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پیشانی پونچھنے لگے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بوجھ سمجھ کر ادا کرنے کے عمل کو سخت ناپسند کیا ہے۔
نماز میں رکوع سجدہ وغیرہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ایک اہم ترین سنت ہے۔ اگر نماز میں رکوع سجدے وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیے جائیں بلکہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی ادا کیا جائے تو نماز ناقص و مکروہ ہوتی ہے اور نماز کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ آدمی جب باقاعدہ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد آتا ہے تو اسے اچھی سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ نماز کا پورا ثواب ملے۔ محض چند منٹ بچانے کے لیے عجلت جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ کر نماز ناقص کرنا اور کم ثواب پر راضی ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 3، اذان سنتے ہوئے کلمات اذان کا جواب نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ عمل ہے اذان کے دوران اپنا روزمرہ کا کام جاری رکھنا اور باتوں میں مشغول رہنا یا ٹی وی وغیرہ دیکھنا غلط اعمال ہیں۔ اذان ہوتے وقت خاموشی سے اذان کو سننا اور اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور اذان کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر کوئی تعلیم و تعلم میں مصروف ہو اور درمیان میں اذان شروع ہو جائے تو اس کے لیے علم سے متعلق باتوں میں مصروف رہنا مکروہ نہیں ہوگا۔ مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی اذان سنے تو اسے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ سننے والا بھی وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو یہی الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بہت مالدار تھا لیکن اب میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور میں قرض دار ہو چکا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا کاروبار پھر سے پہلی والی حالت میں واپس آ جائے اور مجھ پر جو قرض چڑھا ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اذان کا ادب و احترام کرنے، اسے مکمل خاموشی اور یکسوئی سے سننے اور اس کا جواب دینے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی ہفتوں میں اس کا کاروبار پھر سے بہترین ہو گیا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی سخت ناپسند تھی، وہ یہ کہ جب کسی شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے یا سنتے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک ہی مجلس میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو صرف ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ البتہ ایسی صورت میں بھی ہر بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے لیے خاص اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا یا سننا ہی ضروری نہیں، بلکہ آپ کے صفاتی نام یوں ہی کوئی بھی ایسا لفظ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر پر دلالت کرنے والا ہو، اسے بولتے یا سنتے وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ جامعہ ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔